الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعے سے ہم نے حج کے متعلق آپ کو چند باتیں بیان فرمائی تھی. کچھ حج کے احکامات تھے اور حج کی قسمیں تھیں. میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے صاحب استطاعت پر، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا من استطاع علیہ سبیلا، جو استطاعت رکھے اس پر حج فرض. اب ایک شخص کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے حج کے لیے جائے گا تو فرض اس پر یہ ہے کہ اتنا خرچ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ گھر میں کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں گھر کے، کہ جتنا عرصہ یہ حج میں لگائے گا اتنے عرصے کے اخراجات اس کے گھر کے ہونے چاہیے. اور پھر حج کا سفر اور حج کے اخراجات بھی اس کے پاس ہونے چاہیے واپسی آنے تک. میرے دوستوں، حج اللہ جل جلالہ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے. اور فرض حج یہ اللہ جل جلالہ کی ایک عظیم توفیق ہوتی ہے کہ جس کو نصیب فرمائے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن ان کو یہ حاضری نصیب نہیں ہوتی اور یہ عظیم عبادت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. اور بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں میرے دوستوں جن کو فرض حج تو اللہ جل جلالہ نے نصیب کر دیا، اب وہ نفلی حج کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو سعودی حکومت کی طرف سے اتنا
5 سال میں 1 مرتبہ ہی انسان جا سکتا ہے، ان کا ایک قانون ہے۔ بعض لوگ نفلی حج کے لیے داخلے کرواتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، وہاں کیا لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہے میری حج کی، جھوٹ بول کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک قانون کو شکن کرنا، قانون کی خلاف ورزی الگ کی تم نے، اور حج کے لیے جا رہے ہو جھوٹ تم نے الگ بولا، جھوٹ تم نے الگ بولا۔ میرے دوستو، نفلی حج بھی انسان کرے، اللہ نے توفیق دی ہے تو، لیکن جھوٹ بول کر نہیں، اسلام کے دائرے کے اندر چھپ کر نہیں جانا۔ کیوں؟ میرے دوستو، یہ حج تو فرض ہے لیکن اس کے کوئی قانون اور قواعد بھی ہیں۔ اگر تم نے ان قانون اور قواعد کو پائمال کیا تو ہو سکتا ہے کہ ثواب کی جگہ تم گناہگار ہو جاؤ، ثواب کی جگہ تم گناہگار ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، حج بھی اللہ جل جلالہ نے بہت عظیم عبادت رکھی ہے۔ دیکھو اور عبادتیں ہیں لیکن اس میں ڈبل استعمال نہیں ہے۔ عبادتوں کے اندر واحد حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں مال کا بھی خرچ ہے اور جان کا بھی خرچ ہے، دونوں کا خرچ ہے۔ دیکھو، نماز فرض ہے، یہ عبادت ہے، لیکن نماز بدنی عبادت ہے تمہاری۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہو، نصاب کا مالک ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ مال کا خرچ ہے، وہ مال کا خرچ ہے۔ اور میرے دوستو، اگر جہاد ہے، جہاد فرض ہو جائے تو جہاد صرف جان کا خرچ ہے پھر اس میں، یا پھر صرف مال کا خرچ ہے۔ لیکن حج ایک واحد عبادتوں میں ایسی ایک عظیم عبادت ہے اللہ جل جلالہ کی کہ اس میں تمہارا مال بھی خرچ ہوگا اور تمہارا بدن بھی، مشقتیں بھی۔ اگر جو حجاج کرام ہیں تو یہ حج کے لیے جائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے حج کرنا نوجوان آدمی کا کام ہے۔ کیا کہیں گے؟ حج کرنا نوجوان آدمی کا کام۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ جن کو توفیق دیتے ہیں تو ویل چیئر میں بھی لوگ حج کرتے ہیں۔ عرض میری یہ کہ حج ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں مال کا بھی خرچ، جان کا بھی خرچ۔ میرے دوستوں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر جیسے بعض ہمارے تبلیغ والے حضرات ہوتے ہیں، گورنمنٹ جاب والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو کہتے ہیں تم آ جانا یہاں کہیں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے، پتہ چلا 1 سال غائب ہے اور حکومت سے حرام تنخواہ لے رہا ہے۔ ایک تو وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی چھٹیاں جمع کی ہوتی ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے اور پھر ایک مرتبہ اکٹھی چھٹی کرتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ جو لوگ ہیں ان کو اکثر ان باتوں کا صحیح پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ڈیوٹی میں بھی اس کا فنگر پرنٹ آیا ہوا ہے کہ وہ حاضر ہے اور گھوم رہا ہے ریوڑ کے مرکز میں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تم نے قسم کا دھوکہ کیا۔ اسی طرح حج کا بھی ایک معاملہ ہے کہ تم نے جھوٹ کا لکھ دیا کہ میری پہلی مرتبہ ہے حج کے جانے کے لیے، اور یہاں گورنمنٹ سے بھی چھٹیاں لے لی اور پتہ چلا کہ 10 مرتبہ حج کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی، جو امام اعظم ہیں، ہمارے مسلک کے امام ہیں، ان کا ایک قدیم مسلک اور ایک قول یہ تھا کہ انسان نفلی حج کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے صدقہ بہتر ہے،
یہ قدیم قول تھا امام ابو حنیفہ کا. کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے نفلی حج سے صدقہ بہتر ہے. اور جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی خود حج کے لیے گئے، جب خود حج کے لیے گئے، اس سے بعد اس قول سے رجوع کیا انہوں نے کہ بھائی نہیں، صدقے سے افضل حج ہے نفلی. بعد میں رجوع کی انہوں نے اپنے اس قول سے، لیکن ابتدا میں ان کا قول کیا تھا؟ میرے دوستوں، تو عرض میری یہ تھی، نفلی حج ہے، افضل عمل ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، اس کا فضیلت ہے اس کی، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر، تلک حدود اللہ کے اندر، حدود سے باہر نہیں. حدود کے اندر کیا بات ہے؟ حدود کے اندر یہ بات ہے کہ مثلا میں بیٹا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، میرا باپ چارپائی پہ کھڑا ہوا ہے، اس حالت میں کہ اس کو کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں تو عنقریب ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. تو اب اس حج سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ اپنے اس باپ کا علاج کروانا، اپنی اس ماں کا علاج کرانا، اپنی اس بہن کا علاج کروانا. تو میرے دوستوں، بعض حضرات تو ایسے جیسے ہمارے جیسے غریب لوگ، وہ زندگی میں ایک پائی اکٹھی کرتے ہیں، ایک چرانی اکٹھی کی، 4 پیسے اکٹھے کیے، روپیے اکٹھا کیا اور حج کے لیے پیسے جمع کیے. اور جب حج کے لیے گیا تو وہاں کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. جب اس نے یہ ہجوم دیکھا تو حیران ہو گیا. اب وہ جو بیت اللہ کے اندر عبادت کا شوق اور ذوق تھا اس کا، نوافل پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا اور اللہ کے سامنے رونے کا، وہ موقع اسے اندر نہیں مل رہا. کیوں؟ رش اتنا زیادہ ہے. اور یہ میں کوئی ہوائی باتیں تم سے نہیں کر رہا، یہ اس کتاب میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، جو سابقہ چیف جسٹس رہے ہیں. یہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ نفلی حج تمہارا ہونا چاہیے، لیکن حدود کے اندر. ایک بعض لوگوں نے یہ رخ بنایا ہوتا ہے، ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. حج پر کوئی پابندی نہیں ہے، جاؤ تم بار بار جاؤ، ثواب ہے اور افضل عبادت ہے، فضیلت والی ہے. لیکن میرے دوستوں، اس چیز کا خیال بھی شریعت کے اندر ہے کہ جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے کہیں اس کا حکم تو پائمال نہیں ہو رہا. میں گیا اس جگہ بیٹھ گیا جہاں وہ پہلی مرتبہ والا بیچارہ فرض کے لیے آیا ہوا ہے، پتہ چلا اس فرض کا بھی وہ صحیح طریقے سے ازالہ نہیں کر پایا. تو اس میں احتیاط بھی ہونی چاہیے. اگر یہ حکومت کے ادارے کہتے ہیں، یا مطلب سعودی عرب حکومت کہتی ہے پاکستانیوں کو یا ہندوستان والوں کو یا اور ملک والوں کو، کسی کو بھی، کہ بھائی جو فرض حج ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جنہوں نے 5 سال کے اندر حج ادا نہیں کیا. تو یہ بات کوئی اتنی بری نہیں ہے یا قانون کے اتنے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ جو فرض والے لوگ ہیں جن کی پہلی مرتبہ ہے ان کو بھی تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت رو دو کر اللہ کے سامنے جھکے تھوڑا سا، تاکہ بیت اللہ کی اس محبت کو دیکھے، سامنے اللہ جل جلالہ کا وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جالیوں کے سامنے لپٹ کر روئے تھوڑا سا. یہ موقع تو ان کو بھی ملنا چاہیے، یا نہیں ان کا کوئی حقوق اسلام کے اندر نہیں ہے. بعض لوگ دوسروں کے حقوق پائمال کر بیٹھتے ہیں اس کے اندر. اس کو بھی تھوڑا سا محبت کے ساتھ سوچنا چاہیے. جو عاشق رسول ہوگا وہ اس کو گہرائی کے ساتھ سوچے گا، گہرائی کے ساتھ سوچے گا. میرے دوستو، اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیکھتا ہوں. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو بہت بڑے پائے کے تابعین میں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور بخاری مسلم میں کئی روایات کے راوی ہیں.
بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا میل جول ہے اور ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ پائی جمع کی اور قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ویسے تو بہت حج کیے ہوئے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے، اب ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہے، پائی پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب حج کے ایام آئے اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو قافلے والے کچھ تھوڑے سے آگے نکل گئے اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تھوڑے پیچھے رہ گئے۔ جب پیچھے رہ گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ذات ہے جو ایک گندگی کے ڈھیر سے گوشت اٹھا رہی ہے اور ایک برتن ہے اور اس میں ڈال رہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی جب نظر پڑی اس عورت پر تو کہا دیکھتا ہوں کہ عورت جاتی کس طرح۔ اس نے اس برتن میں گوشت ڈالا، میتا جس کو ہماری عربی میں میتا کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں نجس پلیت، وہ گوشت کو بڑھیا ڈال رہی ہے اس میں اور سر پر رکھا اور روانہ ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک نے قافلے والوں کو چھوڑا اور سیدھے اس عورت کے پیچھے چلا گیا۔ دیکھتا ہے کہ وہ عورت گھر میں پہنچی، جب گھر کے دروازے کے پاس جا رہی ہے تو رونے کی آوازیں شروع کی۔ جب وہ گھر کے دروازے کے پاس پہنچی تو رونے کی آوازیں بند ہو گئی، یہ عورت سیدھی گھر میں داخل ہو گئی۔ جب داخل ہوئی تو اس عورت نے وہ میتا جو پلید مردار گوشت تھا نجس، وہ گوشت کٹوئی میں ڈالا اور اسے سالن بنا رکھی ہے۔ اس کا جب بنایا اس نے یہ سالن اس کا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اسی اثنا میں اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس بوڑھیا سے کہا کہ تم یہ جو گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی تھی اور گوشت اکٹھا کر رہی تھی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نجس گوشت ہے، یہ پلید ہے؟ تو بوڑھیا جواب میں کیا کہتی عبداللہ ابن مبارک کو، جاؤ درمندوں کے دلوں کو اور تکلیفیں مت پہنچاؤ، دردمندوں کے دل مت دکھاؤ، جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جواب میں اس عورت کو کہتا ہے کہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ وجہ نہ بتائی ہو کہ یہ نجس گوشت تم اپنے گھر میں لائی کیوں ہو۔ تو اس نے کہا نہیں جانا، تم نے کہا بالکل نہیں جاؤں گا جب تک یہ وجہ نہ بتائی ہو۔ تو کہا سنو، جب انسان کے اوپر یہ عالم طاری ہو جائے، یہ وقت آ جائے کہ بھوک کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہو جائے، تو اللہ پاک کا بھی یہ حکم ہے کہ یہ نجس چیز بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ اس پر پھر فرض ہو جاتا ہے۔ تم تو مولوی ہو لیکن اس مسئلے کو سمجھو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا یہ مسئلہ تو تم نے بیان کیا لیکن اس کی وجہ بھی تو بتاؤ۔ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور کئی دنوں سے میرے یہ بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور جب یہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے روتے ہیں اور ان کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں تو میں مٹی کے اس برتن کے اندر وہ چمچہ ڈالتی ہوں اور اسے ہلاتی ہوں، یا پتھر ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہلاتی ہوں تاکہ ان بچوں کو تسلی ہو جائے کہ کھانا بن رہا، تاکہ ان بچوں کو تسلی ہو جائے کہ کھانا بن رہا ہے۔ تو اب میرے ان بچوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وقتاً بوقتاً مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے یہ بچے اب مرنے والے ہیں، بچنے والے نہیں ہیں میرے یہ بچے، اس وجہ سے میں اس گندگی کے ڈھیر پر گئی اور یہ گندا گوشت کھایا، اور میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ اس وجہ سے بنایا کہ اب مجھے پتہ یہ میرے بچے بچنے والے نہیں ہیں، تو میں نے اللہ پاک کے اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے۔ اے عبداللہ ابن مبارک،
عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ بات سنی تو زاروں قطار روئے، اور جتنے حج کے لیے اس نے پیسے جمع کیے تھے وہ سارے پیسے اٹھائے اور اس بڑھیا کی گودی میں ڈال دیے۔ اور اب اللہ پاک کی قدرت آگے دیکھو، جو قافلے والے عبداللہ ابن مبارک سے آگے نکل گئے، وہ قافلے والے جب سعی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، جو بھی ارکان ہیں، ارکان کے دوران اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتہ بھیجا عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں۔ اب یہ قافلے والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اتنی جلدی جلدی یہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ جب حج ختم ہوا اور واپسی آئے تو یہ قافلے والے عبداللہ ابن مبارک کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن مبارک، اس سے پہلے بھی تو تم ہمارے ساتھ گئے تھے حج کے لیے، لیکن اس مرتبہ تو بہت جلدی کی تم نے۔ عبداللہ ابن مبارک فرمایا، میں تو حج کے لیے نہیں کیا۔ کہا تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو، تمہیں ہم نے دیکھا ہے، مینا میں بھی دیکھا ہے، اور عرفات کے میدان میں بھی تمہیں دیکھا ہے، ہر ارکان میں تمہیں حج میں ہم نے دیکھا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں حج کے لیے نہیں گیا؟ کہا نہیں بھائی، میرے پاس تو جو پیسے تھے میں نے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کیونکہ میرا نفلی حج، میرا نفلی حج۔ میرے دوستوں، یہ نفلی حج کے لیے کہیں بھی یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا۔ یہ واقعہ میں نے تم لوگوں کو عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ جب وہ بوڑھیا کیا کہہ رہی ہے، جاؤ عبداللہ ابن مبارک، درمندوں کے دلوں کو اور مت دکھاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک سوچ رہے کہ کیسے درمند دل ہوں گے؟ اب بتاؤ مجھے، میرا بچہ 40 دن بھوکا اور پیاسا رہے، وہ بچ جائے گا؟ تو یہاں پر تو شریعت کا بھی یہ حکم ہے پھر کہ میدا بھی ملے تو تم زندگی بچاؤ، نجس بھی ملے تو زندگی بچاؤ۔ میرے دوستو، اس بڑھیا کے دردمند دل کی وہ پکار اللہ جل جلالہ کے عرش کو ہلا بیٹھی۔ کیسے عرش تک اس کی آواز پہنچی، کیسے وہ دل کا دکھی رونا اس کا اللہ کے عرش تک پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک روانہ حج کے لیے اور پیسے اٹھائے اور دنیا کی ڈوری میں ڈال دیے۔ کاش کہ ہمارے دل بھی ایسے ہوتے، کاش کہ ہمارے دل بھی ایسے ہوتے۔ وہ ایک شخص نے ایک نواب سے کہا تھا کہ نواب صاحب، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یار مجھے مدرسے کے لیے چلنے کی ضرورت ہے، اگر تم نے مدرسے کے پیسے دے دیے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو وہ بھی ہمارے زمانے کا نواب تھا، جیسے ہمارے نواب جاتے ہیں صرف بیت اللہ میں سیلفیاں لینے کے لیے اور فیس بکوں پہ دینے کے لیے کہ بھائی لوگوں کو پتہ چلے کہ حاجی کو تھوڑا مان دیا ہوا ہے حج ادا کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا، جاؤ مسجدوں والوں اور مدرسوں والوں، ہر وقت تم لوگ بھیک مانگتے رہتے ہو، اور سیدھا گیا عمرے کے لیے۔ یا پڑوس میں ایک بیمار تھا، اگر اسے اس وقت دوا نہ ملے، اسے سخت طبیب کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس جواب آیا کہ بھائی تم عمرے کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن یہ تمہارے پڑوس میں جو غریب ہے یہ مر رہا ہے، بھائی اگر اس کی دوا لے لی تم نے تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈبل عمرے کا ثواب تمہیں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ قبول حج کا ثواب تمہیں مل جائے۔ لیکن اس نے کہا، لوگ تو پھر مجھے حاجی نہیں کہیں گے، میں تو حج اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ میں تو اپنے نام کے ساتھ ایک اضافہ کرتا ہوں کہ حاجی صاحب میرے نام کے ساتھ لکھا جائے، باقی اللہ ناراض ہوتا ہے نعوذ باللہ تو 100 مرتبہ ہو، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھنا چاہیے۔ یہ ریاکاریاں ہمارے اس معاشرے کے اندر جو
گلی کوچوں میں بڑھ رہی ہیں، تو اس شخص نے بھی ایسا ہی کیا، عمرے کے لیے اور کیا، جاؤ اپنا کام کرو کہتا ہے۔ اور میرے دوستوں کچھ لوگ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم تھے، اس زمانے کی بات ہے جب یہ دارالعلوم اور مدرسے نہیں ہوتے تھے، لوگ دور دراز سے سفر کر کے، ایک عالم ہوتا تھا کہیں ایک شہر میں یا ایک ملک میں، اس کے پاس دور دراز سے لوگ سفر کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، پیدل سفر کہ جاؤ بیٹا وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آؤ۔ تو بچے جاتے تو ان کے پاس جتنا راشن اور پیسے ہوتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتا تھا پھر اپنے گاؤں اور علاقے واپس آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہندوستان کے اندر کہ کچھ طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن جب ان کے پاس خرچ ختم ہو گیا تو وہ طالب علم واپسی آ رہے ہیں، دیکھا قریب میں وہ ایک عیسائی کی دکان تھی، اس سے وہ ہر وقت اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے تھے۔ اب وہ عیسائی ان بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بستر اٹھائے ہوئے اور روانہ ہوئے گھر کی طرف، تو اس عیسائی نے بچوں سے پوچھا طالب علموں سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو راشن تھا ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا، اب جاتے ہیں اپنے گھر میں اپنے لیے راشن لیں گے۔ تو عیسائی نے ان بچوں کو روکا اور ان سے کہنے لگا کہ تم واپسی ہو جاؤ، تمہیں جتنا راشن چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن گھر واپسی مت جاؤ، یہاں تعلیم پوری حاصل کر کے جانا، یہاں تعلیم پوری حاصل کر کے جانا۔ میرے دوستوں وہی بچے تھے، ان کا سارا خرچ اس عیسائی نے کیا۔ زمانے گزرتے گئے، جب ان بچوں کی دستر بندی ہو گئی اور یہ فارغ ہو گئے تعلیم سے، جب گھر گئے تو ان کا جو سب سے قابل طالب علم اور عمر میں بڑا تھا، وہ اس کو باپ کہنے لگا کہ بیٹا اب تو تم عالم ہو گئے ہو، میرے ساتھ اب حج کے لیے جاؤ گے۔ جب حج کے لیے گئے باپ بیٹا تو دیکھ رہے ہیں طواف کے دوران اس عیسائی کو دیکھا جو عیسائی ان طالب علموں کے لیے خرچ دیتا تھا۔ تو اس طالب علم نے اس عیسائی کو دیکھا تو حیران ہو گیا، اور ایک دم اسے جب طواف سے فارغ ہوئے تو اسے کہا حضرت آپ تو عیسائی تھے، آپ یہاں بیت اللہ میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے۔ کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ کہا سنو، جس دن میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں تمہارا سارا خرچ اٹھاؤں گا، تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور عالم بنو، تمہارا جتنا کھانے پینے کا خرچ ہے وہ مجھ پر ہے۔ تو کہا اس رات سے میں خوابیں دیکھ رہا تھا، سردار العلماء انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل مجھے خوابوں میں آ رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے یہ بچے جب بھوکے ہو گئے تو تمہیں اتنی غیرت آئی کہ اپنی پوری دکان تم نے میرے ان بچوں پر لوٹا دی۔ کہا جب تمہاری آخری دن تھا، آخری رات تھی کہ صبح تم دستر بندی ہوگی اور تم چلے جاؤ گے، اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے بچوں پر تم نے اتنی غیرت کی کہ اپنا سب کچھ لوٹا دیا تم نے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے نیند میں ہی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ یہ محل جو دیکھ رہے ہو یہ محل تمہارے لیے ہے اس جنت میں اور تمہاری بیوی کے لیے۔ کہا جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہت ضروری بات تمہیں کرنی ہے، اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو کہا بیوی نے مجھے کہا ایک خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا یہ خواب دیکھا ہے
کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ تمہارے شوہر نے میرے بچوں پر اتنی غیرت کی کہ جب میرے بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنی ساری دکان لوٹا دی میرے بچوں پر، میرے وارثوں پر اس نے اتنی غیرت کی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مجھ سے کہا کہ جنت میں یہ محل جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا ہے۔ تو وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اور جس وقت دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور یہ شخص اس طالب علم کو اب کہہ رہے کہ یہ خواب دیکھا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اب حج کے لیے آ گئے، اور یہاں اللہ نے مجھے حج کے لیے پہنچا دیا۔ میرے دوستو، تو کبھی کبھی اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کو ہمارے یہ حج اور عمرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں پر راج کرنے والا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے تکبر میں آ جاتے ہیں کہ میں بیت اللہ گیا ہوں، بیت اللہ میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی گئے تھے۔ تمہارے عمل صحیح ہونے چاہیے، تمہارا لین دین، تمہارا معاشرے کے اندر طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے تم کہو کہ بس میں حج کے لیے گیا ہوں۔ بھائی حج کے لیے تم گئے ہو، کل ابو جہل بھی اٹھے گئے، میں نے بھی بیت اللہ میں کام کیا تھا۔ ابو لہب اٹھے اور کہے میں بھی تو بیت اللہ گیا تھا۔ ضروری تو نہیں ہے بیت اللہ گیا تھا، نہیں، بیت اللہ جانے کا طریقہ ہے۔ اگر حضور کے طریقے کے خلاف گئے تو تمہارا جانا کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے طریقے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر تم بیت اللہ میں نہ جاؤ تو تمہارا جانا فضول، اس کے طریقے کے مطابق جاؤ گے۔ تم 6000 نمازیں پڑھو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو تو وہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور یہ کوئی جنگ اخبار کی خبر تمہیں نہیں دے رہا، یہ حدیث کے خلاصے تمہیں میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی تشریحات ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، جیسے دین میری مرضی ہے میں اس کو نہیں بھائی، جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آئے گا کسی عالم سے بھی پوچھو گے تو تم پر فرض اور واجب ہے کہ تم اس طریقے سے پوچھو گے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کون سا طریقہ بتایا ہے، اس نے کون سا طریقہ بتایا ہے، حج کا طریقہ کون سا ہے، عمرے کا طریقہ کیسا ہے، دنیا میں لین دین کا طریقہ کیسا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے۔ میرے دوستو، آج سب کچھ ہم اپنے تابع کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے افضل گھر جو اللہ کا اس زمین پر وہ کون سا ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے، حرم شریف۔ میرے دوستو، کتنا فضیلت والا گھر ہے کہ اس کے اندر ایک نماز کا کتنا ثواب ہے۔ تمہاری ایک اور وہاں کی 100 نمازیں، یہاں کی 100 نمازیں اور وہاں کا ایک، کتنی فضیلت ہے اللہ پاک نے اسے دی ہے۔ یہاں کی 100 نمازیں اور وہاں کی ایک نماز، لیکن یاد رکھو وہاں کی ایک نماز بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی تو یاد رکھو کہ وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہیں، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہیں، چاہے دنیا میں بیع شراء لین دین ہے، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، معاملات ہیں،
جتنے بھی ہیں یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو پھر سب گناہ، پھر کیا ہے؟ سب گناہ۔ میرے دوستو، تو ہمارے اندر یہ اخلاص ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات اخلاص ہونا چاہیے، اور جب اخلاص ہوگا تو اللہ جل جلالہ تمہارے لیے راستے بھی کھولے گا۔ اب تو ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم بیت اللہ جاتے اور وہاں سے آتے ہیں تو ابھی پاکستان میں قدم نہیں رکھا ہوتا، ڈبل جاجر کلاشن کو لگاتے ہیں کہ اب دیکھوں گا غریبوں کو میں، کوئی مجھ سے اس راستے پر تو چلا جائے۔ ایمان سے کہو ایسا یہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر جھوٹ بولوں تو آپ کا ہاتھ اور میرا گردان۔ یہ کسی کی توہین اور تذلیل کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کرتا بھائی، اللہ کے اس عظیم گھر سے ہم آتے ہیں تو کم سے کم سالوں تک جب ہمیں موت نہ آئے تو وہ محبت ہمارے دل کے اندر رہے، ہمارے دل سے وہ محبت جائے نہ، ہمارے دل سے وہ محبت ہے۔ یہاں بیت اللہ سے آیا اور یہاں آیا تو پھر معاشرے کے سب لوگ اس سے تنگ، پڑوسی تنگ، رشتہ دار تنگ، مسجد کا امام تنگ، سب لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام مذاق نہیں ہے کہ تم جاؤ بیت اللہ میں اور یہاں آؤ تو پھر تم سے ابلیس یا فرعون بنا ہو، یعنی اس جیسے کام تم پھر کرو کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دو۔ تو یاد رکھو میرے دوستو کہ اسلام، حج، روزہ، زکوٰۃ ہمیں سب کچھ یہ سکھاتا ہے کہ ہم غلط کاموں سے بچیں، ہم غلط کاموں سے بچیں اور سیدھے راستے پر آئیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ جل جلالہ ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔